السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق کھٹی۔ پاکستان میں آج کل ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اور وہ کافی دلچسپ بھی ہے، اور اس کے جو محرکات ہیں وہ کافی اہم ہیں، اور چیزوں کو اگر آپ کو سمجھنا ہو تو اگر ان کی واقعات کی کڑیاں جوڑی جائیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بڑی گڑبڑ ضرور موجود ہے۔ وہ ہے معاملہ DGISI فیض حمید کو پشاور کور کمانڈر تعینات کرنے کا، اور نئے DGISI ندیم انجم کو اس کا تقرر کرنے کا۔ اس حوالے سے جو اہم چیزیں ہیں اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے دوران مریم نواز پہلی بار جو ہے وہ اپنے تمام جو ہے وہ جذبات کے ساتھ اور اپنی تمام جو ان کا جو یہ کہا جائے کہ اس کی کریج کے ساتھ فیض حمید کے خلاف وہ مکمل طور پر کھل کر سامنے آئی ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج 8 اکتوبر ہے، لیکن جو 5 اکتوبر یعنی 4 اکتوبر سے 6 اکتوبر کے درمیان یہ جو 48 گھنٹے ہیں، اس کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں اس کی اگر ہم ایک ایک کر کے کڑی جوڑیں تو ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بڑی گڑبڑ ضرور ہے، اور وہ اس حوالے سے ہے کہ پنڈی اور آپارا کے جو سربراہان ہیں، یعنی آرمی چیف اور DGISI کے حوالے سے جو باتیں ہم سنتے آ رہے تھے اس میں کتنی صداقت تھی، ان حالات میں جو واقعات سامنے آئے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور کوئی ایسی صورتحال ہے جس نے اس تمام واقعات کو جنم دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جو بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ 4 اکتوبر کو جو ہے پاکستان میں آپ کو معلوم بھی ہے کہ جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں کے سوشل میڈیا پر پیجز ہیں اور مختلف اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے یا اپنا جو نیریٹو ہوتا ہے اس کے پروپیگنڈا کے حوالے سے وہ پیجز کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح پاکستان میں سب سے بڑا سوشل میڈیا کا جو نیٹ ورک ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ اس میں نہ صرف ان کے مختلف ناموں سے فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر اور اسی طرح واٹس ایپ پر مختلف گروپس ہیں، پیجز ہیں، جس میں وہ اپنا نیریٹو جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ڈالتے رہتے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھیں، ان کو مسلسل ان کے ذہنوں تک وہ اپنا نیریٹو پہنچایا جائے تاکہ لوگ انٹیکٹ رہیں ان کے حامی۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے، بہت بڑے پیجز ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان پیجز کے فالوور ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ فالوورز بنائے بھی جاتے ہیں، کچھ فالوورز اوریجنل بھی ہوتے ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو پیجز تھے سوشل میڈیا کے، اس کے اوپر DGISI جنرل فیض حمید کے ٹرانسفر کی جو خبریں ہیں وہ چلتی رہیں۔ لیکن اس سے بھی پہلے آپ کو ایک بات ذہن میں رہے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ پچھلے اتوار کو جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک انگریزی اخبار پاکستان کا بزنس ریکارڈر، وہاں ایک خبر شائع ہوئی کہ 10 اکتوبر سے پہلے DGISI فیض حمید کا تبادلہ کر کے انہیں جو ہے پشاور کا کور کمانڈر تعینات کیا جائے گا، اور اس خبر میں یہ بھی واضح کہا گیا تھا تاکہ ان کو کور بھیج کر 1 سال ان کی تقرری ہونے کے بعد وہ ملک کے نئے آرمی چیف 2022 میں بن سکے نومبر میں۔ تو یہ ساری پریکٹس اس لیے کی جا رہی تھی، اور تمام لوگوں کو یہ معلوم بھی ہے کہ اس بار ہی پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو 2022 جس میں ابھی 13-14 ماہ پہلے ہیں، لیکن گزشتہ 15-20 ماہ پہلے اس صورتحال سے یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ جو موجودہ DGISI ہیں فیض حمید، وہ جو ہے وہ ملک کے نئے آرمی چیف بنے۔ میں نے یہاں جو لفظ موجودہ ابھی استعمال کیا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کو میں
آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے آتے ہیں وہ 4 اکتوبر والی بات کے اوپر کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو حمایتی پیجز تھے ان کے اوپر یہ خبریں چلائی جاتی رہیں۔ لیکن اسی دن لاہور میں مریم نواز شریف نے اپنے جو وکیل ہیں ان کے توسط سے ایک ایپلیکیشن بنوائی جس میں شوکت عزیز صدیقی کی ویڈیوز کے اور مختلف ان کے جو سوشل میڈیا کے بیانات تھے، جس میں انہوں نے فیض حمید کے حوالے سے جو باتیں کہی تھی اور جس میں فیض حمید نے ان کے گھر آئے تھے بقول شوکت عزیز صدیقی کہ انہوں نے ان سے کہا کہ اگر نواز شریف کے خلاف فیصلے کے خلاف جو پٹیشن ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ کریں گے، تو شوکت عزیز صدیقی نے کہا تھا کہ جو آئین اور قانون کہے گا میں وہ فیصلہ کروں گا، جس پر فیض حمید نے کہا تھا کہ پھر تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ان ساری چیزوں کا حوالہ دے کر وہ درخواست تیار کی گئی اور 5 تاریخ کو وہ درخواست جمع کروائی گئی ہائی کورٹ میں۔ لیکن مزیدار بات یہ کہ اس دن یہ جو درخواست ہے اس کے حوالے سے جتنے مندرجات تھے، اس طرح ٹی وی میڈیا پاکستان کا جو میڈیا اس کے اوپر تو نہیں چل سکے، لیکن 6 تاریخ کو جو سب سے بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ مریم نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں۔ اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے بات کی، لیکن اس میڈیا سے جو بات کی اس میں انہوں نے کھل کر DGI کے خلاف باتیں کی اور کہا کہ انہوں نے ہی سارا پلان کیا تھا۔ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے امپائر کے ساتھ مل کر میاں نواز شریف کے خلاف یہ سارے کیسز بنوائے، تو انہوں نے ساری باتیں کہیں۔ لیکن اس سے پہلے مریم نواز نے پھر بھی ٹویٹ بھی کیا، اس میں بھی بڑا کھل کر باتیں ہوئیں۔ اب جو سب سے اہم مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ہی دن ایک طرف کور کمانڈر کانفرنس تھی، وہاں یہ معاملہ ڈسکس میں آیا اور کہا گیا کہ جنرل فیض حمید کا یہ جو ہے تبادلے کی باتیں چل رہی ہیں وہ ہونا چاہیے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو دونوں پنڈی اور آبپارے میں جو دوریاں ہوئی ہیں اس میں جنرل باجوہ کا ایشو یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ تبادلہ ہو جائے اور نئے DGI آ جائیں، لیکن اس میں رکاوٹیں تھیں۔ اب کیا رکاوٹیں تھیں، میں ان چیزوں کو آپ سوشل میڈیا پر جائیں تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا۔ پاکستان میں آپ ایک لمیٹیڈ حالات میں رہتے ہیں اور جس طرح اس کی صورتحال ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ کھل کر باتیں بھی نہیں کرنی پڑتی، لیکن کوشش ہم کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کمیونیکیشن ہو جائے، بات پہنچا دی جائے۔ تو اس ساری صورتحال میں ہوا یہ کہ نئے DGI جن کا ابھی تقرر ہوا ہے وہ بڑی حیران کن بات تھی کہ ان کے تقرر سے تقریباً 36 گھنٹے پہلے یہ بات خود جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چلتی رہی کہ نہ صرف وہ DGI ان کا تقرر ہو چکا ہے بلکہ DGI جو موجودہ فیض حمید ہیں ان کو پشاور کور کمانڈر تعینات کر دیا گیا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر ایسی کوئی صورتحال کسی کو نظر نہیں آئی، سارے لوگ پوچھتے بھی رہے۔ اس کے بعد ہم نے پتہ بھی کیا اور ہم نے دیکھا بھی صحیح کہ کہیں سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود کچھ انٹرنیشنل فورم ایسے میڈیا کے تھے جنہوں نے یہ خبر چلائی سوشل میڈیا کو دیکھ کر۔ تقریباً 28 گھنٹے کے بعد ISPR نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں ایک بڑا لفظ مزیدار استعمال ہوا کہ روٹین کے تبادلے یعنی معمول کی تقرریاں اور تبدیلیاں ہوئی ہیں، جس میں فیض حمید لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو پشاور کور کمانڈر تعینات کر دیا گیا ہے۔ ان کی جگہ کس کو تعینات کیا گیا یہ نہیں بتایا گیا، یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ اس کے بعد یہ خبر چلوائی گئی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ خبر جو ہے نہ ISPR نے جاری کی نہ وزیر اعظم ہاؤس نے جاری کی، ایسے ہی چلوائی گئی۔ اور اس کے بعد نئے DGI کے طور کے لیے ندیم انجم صاحب کو ان کی تقرر کے حوالے سے جو خبر چلائی گئی وہ بھی ISPR نے چلائی، وزیر اعظم ہاؤس نے نہیں چلائی۔ اب جب اس طرح کی صورتحال بنی ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں بھی جو جن کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا تھا DGI جو تھے پہلے والے فیض حمید، آج انہوں نے ایز اے DGI شرکت کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم آفس سے
नए DGISI के तकर्रुर के हवाले से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। और इस ही हवाले से एक बड़ी गड़बड़ है कि कहा जा रहा है कि ये जो है वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक बड़ी अहम शख्सियत हैं, उनका ज़ोर है कि फैज़ हमीद साहब को किसी सूरत जो है वो अभी उनका तबादला न किया जाए, उनका यहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आर्मी चीफ जनरल बाजवा चाहते हैं कि हर सूरत में उनका तबादला हो जाना चाहिए ताकि जो सिस्टम है वो चलता रहे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद ये जो गड़बड़ है बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। चीज़ों को बहरहाल आने वाले दिनों में ठीक कर भी दिया जाएगा, लेकिन ये बात जहन में रहे कि जो चीज़ें बंद थीं वो खुलकर सामने आ गई हैं और अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हम देख रहे हैं कि चीज़ें अब जो है वो शायद कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही हैं। और यही सबब है कि मरीम नवाज शरीफ ने अपने चचा का जो नैरेटिव है उसको बिल्कुल पीछे धकेल दिया है। अब वो उनके ऊपर बात करने के लिए भी तैयार नहीं, बात सिर्फ करने के लिए तैयार हैं तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ऊपर, फैज़ हमीद के ऊपर। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।